الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مختلف مدارس اور علاقوں سے تشریف لائے ہوئے جلیل القدر علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین مجلس، اداروں میں جو جلسے ہوتے ہیں وہ جلسوں کا مقصد اساتذہ کرام کی بچوں کی تربیت اور تعلیم کے مظاہر پیش کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم تو اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن مدرسے میں کیا پڑھایا، کیا کیا، کیا بنایا، اس نے کیا حاصل کیا، یہ جھلکیاں عوام کے سامنے آنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی مدرسہ کام کر رہا ہے، ہمارا بچہ کام کا بن رہا ہے. تعاون کرنے والوں کو یوں نہ لگے کہ ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو بچوں کے جلسے میں اصل میں بچوں ہی کا پروگرام ہونا چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ ایک آدمی کو صدر بے قدر بنا کر بٹھاتے ہیں، پھر کچھ اس سے سنواتے ہیں. ورنہ اصل میں تو جلسوں میں بچوں کے وہ پروگرام پیش کرنے چاہیے جو بچوں کو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے نمونے پیش کرنے چاہیے.
دو تین پروگرام میں نے سنے، ماشاءاللہ بچوں کے ٹیلنٹ کا اندازہ ہوا کہ کتنی اچھی نظم پڑھ سکتے ہیں، کتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں میں رکھی. صرف ایک چیز مجھے ذرا کھٹکتی، یہ جو میرے نام کا ترانہ سنایا جاتا ہے یہ مجھے منظور نہیں. میں کیا ہوں؟ میں خادم ہوں، طالب علم ہوں. طالب علم کی کیا تعریف اور توصیف. ہاں ٹھیک ہے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ شیخ زمانہ تھے، ان کی جتنی تعریف کی جائے بہرحال کم ہے. ان کی خدمات جلیلہ کو اور ہمارے بزرگوں کی خدمات جلیلہ کو سراہا جائے، جیسے حضرت مولانا ابو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو. صبح ایک ادارے کی تقریب تھی، وہاں بھی بنیاد حضرت نے رکھی تھی، یہاں بھی بنیاد حضرت نے رکھی. کتنا کام کر گئے. تو یہ اصاغیر اور چھوٹوں کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کی تعریف کرو، ان کے ترانے لکھو. تیسری بات مجھے میرے نوجوانوں سے کرنی. آج کئی کلومیٹر دور سے نوجوانان پاٹوردہ نے ہمارا استقبال کیا. اس پر تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے کسی عالم کو عالم سمجھ کر اس کی قدر کی. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ علماء کا استقبال کیا، علم کی قدر کی وجہ سے کیا. یہ اچھی چیز ہے. لیکن جو نعرے لگائے وہ مجھے پسند نہیں. ہمیشہ ریلی نکالیں تو بالکل خاموش. آپ کا جو بینر ہے وہ بینر ساتھ رکھیں، بالکل سائلنٹ ریلی نکالیں، جس کے اندر نہ شور ہو، نہ شرابہ ہو، نہ جذباتیت ہو، کچھ بھی نہ ہو. بس آپ خاموشی سے اپنے بزرگ کو لے کر چلے جائیں. اور ایک قدم آگے بڑھ کر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پھول بھی ضائع نہ کریں. مثلا ہماری گاڑی پر کوئی 1000 روپے کے پھول ڈالے ہوں گے، اس سے تو 1000 کی قلم مجھے دے دیتے تو میں کچھ لکھتا آپ کی تعریف میں. بہرحال نوجوانان کرام کا جذبہ بہت اچھا، لیکن ہوش کے ساتھ رہیں. آج ادارے میں خوشی کا دن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 نونہالوں نے مکمل قرآن کریم اپنے سینے میں رکھ کر اپنے سینوں کو منور کر دیا. اصل میں یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، چونکہ روزانہ یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اس لیے اس کی قدر ہم نہیں کر پاتے. ورنہ دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے. عزیز دوستو، اس بات کو بہت اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ نے ان بچوں کے سینوں کو ایکوائر کیا، لیا، اور لینے کے بعد اس میں اپنا قیمتی ہیرا بشکل کتاب اللہ رکھ دیا.
ان کے سینے اللہ کی حفاظت میں چلے گئے. جیسے قرآن شریف جو ہے جب غلاف کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے تو وہ غلاف کا ویلیو بھی قرآن شریف جتنا ہو جاتا ہے. ہم لوگ سونے کا زیور لاتے ہیں تو زیور کی قیمت ہوتی ہے 5 لاکھ روپے، اور زیور کا جو باکس ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے 500 روپے. لیکن وہ 5 لاکھ کے زیور کی حفاظت کی وجہ سے 500 والے باکس کو حفاظت ملتی ہے 5 لاکھ والی. ویسے تو سب انسان برابر ہیں، لیکن حافظ کا ویلیو اس قدر بڑھ کیوں گیا؟ اس بنا پر بڑھ گیا کہ اس کے سینے میں وہ ہیرا ہے جو دوسروں کے سینوں میں نہیں. یہ سینہ دوسرے سینوں سے ممتاز ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے. میں زندہ کیوں کہتا ہوں اس کو؟ دنیا کی اور جو کتابیں ہیں وہ 100 سال 200 سال کی عمر کے بعد اپنی موت مر جاتی ہے، اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. قرآن کریم پر 1400 سال گزر گئے لیکن اس کے پڑھنے والے کم نہیں ہوتے. آج دین سے بیزاری کا انتہائی خطرناک زمانہ ہے. لوگ دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو بیزار کرنے کے لیے ابھارا جاتا ہے. طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں کہ دین سے لوگ برگشتہ ہو جائیں. مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن اتنے گئے گزرے زمانے میں بھی اگر کوئی کتاب بغیر سمجھے ہوئے بھی دنیا میں پڑھی جاتی ہو تو وہ قرآن کریم ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است قدیم. صاحب تفسیر رازی فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علوم قرآن کتنے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ سے مسائل کا استنباط کرنا شروع کروں تو 10,000 مسائل تو ایسے ہی لکھ دوں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کے اوپر اس کی کتابیں جائیں گی. ایک سورت کا عالم یہ ہے تو پھر پورے قرآن کریم کا عالم کیا ہوگا؟ کتنے علوم ہوں گے اور کتنے حقائق اور دقائق ہوں گے. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن صرف کتاب اللہ نہیں ہے بلکہ کلام اللہ، اور کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اور جتنا اللہ کی ذات قدیم ہے اتنا اللہ کا کلام قدیم ہے. اس لیے اقبال کہتے ہیں
کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است قدیم. اس کی حکمت ہمیشہ کے لیے ہے، ہر زمانے میں. اچھا 1400 سال ہو گئے، کیا آپ نے کسی اخبار میں پڑھا کہ بھئی اب قرآن کی کوئی تفسیر نہیں لکھی جائے گی، سب لکھ کے ختم کر دیا؟ کوئی کتاب ایسی پڑھی ہے؟ کوئی آپ نے نیوز ایسا پڑھا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں انگریز رائٹرز لکھتے ہیں کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اور ایمان کی بہار نہیں آئی تھی اور آپ نے دعوت ایمان نہیں دی تھی اور ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے تک کا عرب کا زمانہ جو ہے اس کو ڈارک ایج کہتے ہیں. ڈارک ایج. ڈارک ایج کا معنی ظلمتوں کا زمانہ، اندھیروں کا زمانہ. لیکن پھر کیا انقلاب آیا؟ انقلابی رسول آیا، انقلابی کتاب آئی. یہ دو چیزوں کے آنے کے بعد جیسے اندھیروں سے دنیا بدل کر اچانک سورج نکل آیا، ایک چاند ایک سورج، اور تبدیلی اور انقلاب ایسا آیا کہ یہ صحابہ جو بیچارے بدترین لوگ مانے جاتے تھے وہ دنیا کے بہترین لوگ بنے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جس قرآن کریم میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ان لوگوں کو بہترین بنا سکتا ہے، اس میں قیامت تک وہ تاثیر ہے کہ وہ ہمیں بہترین بنا سکتا ہے. کیونکہ جو اخلاق کی تعلیم ان کو ملی ہے قرآن اور رسول سے، وہی اخلاق کی تعلیم کتاب و سنت کی روشنی میں آج ہمارے پاس موجود ہے. اگر یہ مجمع سے میں پوچھوں کہ آپ کے گھر میں قرآن کریم ہے کہ نہیں، ہر آدمی یہ کہے گا، ہر مومن یہ کہے گا میرے گھر میں قرآن کریم ہے. پڑھا کتنا جاتا ہے؟ تو شاید افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ 10% لوگ بھی جو ہے قرآن کریم نہیں پڑھتے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو سمجھے بغیر پڑھنے پر بھی فائدے ہوتے ہیں. اس کے فوائد جو ہیں، کیونکہ سائنٹسٹ اب یہ کہنے لگے ہیں، انہوں نے تحقیق شروع کی. آپ کو معلوم ہے آج کل جو آپریشن ہوتے ہیں وہ لیزر سے ہوتے ہیں. لیزر کیا؟ ایک لائٹ ہے، ایک روشنی ہے. وہ لائٹ کے ذریعے سے پیٹ کو اندر سے کاٹا بھی جاتا ہے، خون بھی نہیں نکلتا اور آپریشن بھی ہوتا ہے. لیزر سسٹم سے ہوتا ہے. وہ پاور کے ذریعے سے، وہ لائٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو لائٹ سے اور پاور سے اتنا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. انسان کی باڈی کا اندر سے ٹرانسپلانٹیشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور کہا ہے، لائٹ کہا ہے، پاور کہا ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تمہارے پاس قرآن کریم آیا جو نورانی کتاب ہے. نور سے مراد بھی قرآن کریم ہے، کتاب مبین سے مراد بھی روشن کتاب قرآن کریم ہے. تو قرآن روشنی بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے. نور ہونا ثابت ہوا کہ نہیں؟ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال کے پاس بیٹھے تھے.
مرحوم اقبال حدیث آدھی پڑھتے تھے تو علامہ فرماتے تھے یہ ضعیف ہے. حضرت ابھی تو حدیث آدھی پڑھی ہے تو پوری پڑھوں جب بتلائیے گا نا. کہا مجھے پتہ ہی چل جاتا. تو کہا حضرت آپ بتائیں کہ آپ کو آدھی حدیث پر کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضعیف ہے. حضرت نے فرمایا ایک تو جواب کتابی ہے، ایک جواب قلبی ہے. دونوں میں سے کون سا جواب دوں تمہیں؟ کہا قلبی جواب دیجئے، کتاب تو میں کہیں بھی پڑھ لوں. فرمایا قلبی جواب یہ ہے کہ جب کوئی حدیث پڑھنا شروع کرتا ہے اسی وقت اس کے منہ سے جو روشنی نکلتی ہے اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. ایک چاند کی طرح سے روشنی نکلتی ہے حدیث پر. تو جب حدیث میں روشنی ہے تو قرآن کریم میں روشنی نہیں ہے. حدیث تو گائیڈ ہے اور قرآن متن ہے. تو گائیڈ میں روشنی ہے تو متن میں نہیں ہوگی. اب ایک بات سمجھیے ذرا. عام متن ہمارے یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے بچہ بڑا تو ہم کسی عالم کے پاس لے جاتے ہیں، حضرت اس کو دم کیجئے. تو لوگ مذاق کرتے دم سے کیا ہوگا. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دم کرنا حدیث سے ثابت ہے. ہر محدث نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الرقیہ، یعنی دم کرنا. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں کے مختلف دم بتائے ہیں اور رقیے بتائے ہیں، اس کا تذکرہ ہے. حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ، یہ حدیث تھوڑی تفصیلی علماء موجود ہیں لیکن جو بیزک حدیث جو بخاری شریف میں ہے اس کا عنوان ذکر کرتا ہوں. 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے ایمان والے جنت میں جائیں گے. بغیر حساب کے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. ان کے اعمال کو میزان میں نہیں رکھا جائے گا. they will directly took up to the paradise. وہ سیدھے جنت میں لے جائیں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ان کی خوبی کیا ہو، کمال کیا ہوگا، یہ 70,000 کی خوبی کیا ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 مزید جائیں گے. ایک حدیث وہ ہے، وہ دوسری ہے، بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے. ان کی خوبی what is the quality of this kind of مومنین، یہ ایمان والوں کی کیا خوبی ہے کہ وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ان کو وزن سے دو چار نہیں ہونا پڑے. کیا وجہ ہے؟ تو ان کی کوالٹی حضور نے بیان فرمائی. ایک تو پکا ایمان وہ تو ہے ہی. نمبر 2 اللہ پر زبردست اعتماد اور بھروسہ. آج مسلمان جو ہے وہ سیاست پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں رکھتا. وہ یوں کہتا ہے تو یہ ہو جائے گا، یہ کیوں کہتا ہے تو یہ ہو جائے. کسی کے کہنے سے اور کسی کی پارٹی سے کچھ نہیں ہوتا. ہم پارٹیوں کے محتاج نہیں، ہم تو اللہ کے محتاج ہیں. ہم اگر کچھ مانتے ہیں تو یہ مانتے ہیں کہ کر سکتا ہے کوئی تو اللہ کر سکتا ہے. وہ مٹا بھی سکتا ہے، وہ اٹھا بھی سکتا ہے، وہ بچا بھی سکتا ہے، وہ کامیابی بھی دے سکتا ہے، وہ ناکام بھی کر سکتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر.
اور بیعدک الخیر پر بات کو سامعین کے حوالے کر دیا ہے کہ خیر بھی اس کے ہاتھ میں تو شر بھی اسی کے ہاتھ میں، لیکن وہ سامعین کے حوالے کر دیا کہ آپ باقی کا سمجھو۔ روس کتنا بڑا ملک ہے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس اتنا غلہ ہے، یعنی اناج ہے، اتنا اناج، اتنا غلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم پوری دنیا کو سپلائی کر سکتے ہیں۔ تو کل صبح سے ہمارے ہوائی جہاز فری کے اندر ایسے ملکوں میں جہاں غلے کی کمی ہے وہاں جائیں گے۔ سپیریورٹی اپنی بیان کی کہ ہمارے جیسا کوئی ملک نہیں، ہماری طاقت یہ ہے۔ 12 بجے کے بعد زلزلہ آیا۔ زلزلہ اتنا خطرناک تھا، اتنا نقصان تھا کہ دوسرے دن صبح میں غریب ملکوں کے ہوائی جہاز اناج لے کے رشیا میں آ رہے تھے۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، ذرا سا ہلا دیتا ہے سب معاملہ درہم برہم ہو کے رہ جاتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا وَهُمْ لَا يَتَطَيَّرُونَ، اور وہ بدفالیاں نہیں لیتے۔ بدفالی کس کو کہتے ہیں؟ بلی کالی سامنے سے گزر گئی تو میں اب سفر نہیں کروں گا، یہاں تو کالی بلیوں کی کمی کیا ہے، کیا کرے گا، نہیں کرے گا سفر۔ تو کالا کتا صبح میں گزر گیا، میں ایک جگہ اجمیر میں سفر میں تھا، اس نے گاڑی بند کر دیا، کہا کالا کتا گزرا ہے۔ میں نے کہا بھائی تو انڈیا ہے، کالے سفید کتے گزرتے رہیں گے، میرے کو تو ٹائم پہ ٹرین پکڑنے کی، بھائی تو نے کہاں گاڑی بند کر دی؟ اب وہ گاڑی میں چلا رہے تھے، سانپ آیا ایک دم سے، جو اس نے گاڑی کو بریک ماری، ارے 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 یہ سانپ آ جاتا۔ سانپ کو تو آج جانا چاہیے، اس کو تو کچل ہی ڈالنے کا، مار ڈالنے کا، وہ تو موذی چیز ہے۔ نہیں کہ میرے استاد نے نہ کہا، میرے تیرا استاد کون تھا؟ کہا غیر مسلم۔ تو میں نے کہا غیر مسلم سانپ کی پوجا کرتا ہے، مسلمان قتل کرتا ہے۔ ہمارا جو ہے وے آف تھنکنگ الگ ہے، موذی چیزوں کو قتل کرنا ہے تو ایسا کہ جہاں نہیں چھیڑ سکتے کسی چیز کو وہاں بھی قتل کرنا ہے، تو کہا حرم کے اندر بھی مار ڈالو۔ 5 جانوروں کو حرم میں مارنے کا حکم، اس میں سے ایک سانپ بھی ہے۔ اور بدفالی نہیں لیتے، وہ بس اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اگر اللہ کی ذات پر آدمی یقین رکھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے، لشکر لے کر گئے تھے، جہاں سے پانی مسلمانوں کا لشکر لے رہا تھا، وہ مسلمانوں کے لشکر کے پانی کی جگہ میں ایک دشمن جو ہے وہ پڑیا لے کے گھوم رہا تھا، جیسی ہماری گٹھے کی پڑیا ہے، ایسی پڑیا لے کے گھوم رہا تھا۔ اور کسی نے پکڑ لیا، کیا لے کے گھوم رہے ہیں؟ مار پیٹ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں ایک زہر لے کے گھوم رہا ہوں۔ زہر کتنا خطرناک ہوتا ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ ایک زہر ہوتا ہے، اس کا نام سائنائڈ ہے۔ بھوپال میں جو ہوا تھا معلوم ہے نا، سائنائڈ سے کتنے لوگ ختم ہو گئے تھے، پورا شہر ختم ہو گئے۔ سائنائڈ آپ رکھ دیں سامنے، اور رکھنے کے بعد جو ہے نیڈل یعنی سوئی جس کو کہتے ہیں نا، وہ سوئی لے لیں، اور ایک ہاتھ میں قلم لے لیں اور پیپر لے لیں، اور وہ سائنائڈ جو ہے وہ ذرا سا آپ کی نیڈل کے اوپر، پوائنٹ کے اوپر کتنا سائنائڈ آ سکتا ہے، وہ اندر لگا کے خالی آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے اور لکھنے کے لیے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سویٹ ہے یا سالٹی ہے یا ساور ہے، اس کے لیے آپ لکھنا شروع کریں اتنا منہ پر رکھنے کے بعد، تو ایس سے آگے کچھ نہیں لکھ سکیں گے، اس سے پہلے مر جائیں گے۔ صرف ایس لکھ پائیں گے، نہ سویٹ لکھ سکیں گے، نہ ساور لکھ سکیں گے، نہ سالٹی لکھ سکیں گے۔ تو زہر اتنے خطرناک بھی ہوتے ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالطفیلتین ایک چھوٹا سا ایک بالش کا سانپ ہے، یہ جہاں بھی نظر آ جائے اس کو مار ڈالو، کالے رنگ کا ہوتا ہے، یہ اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ کاٹنے کے بعد آدمی کو پانی نہیں پینے دیتا اور حاملہ کے حمل کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے پاس ایسے زہر کی پڑیا نکلی، خالد بن ولید کے پاس لے گئے، اتنا خطرناک زہر، کیا کرنا چاہتا تھا کہ تمہارے پانی میں ملا دیتا، ہم کو لڑنے کی ضرورت نہ پڑتی، معاملہ جیسے سب ختم ہو جاتا، سب مر جاتے پی کر پانی، لیکن وہ نوبت نہیں آئی، پڑیا آپ کے ہاتھ میں آ گئی، میں آپ کے ہاتھ میں آ گیا، قید ہو گیا، کہ اچھا لاؤ، پڑیا لے لی، پوری پڑیا جو ہے منہ میں ڈال دی، وہ ہزاروں آدمیوں کی موت کے لیے جو کافی پڑیا تھی وہ منہ میں ڈال دی، اور پھر پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بھائی ایسی دعائیں یاد کر لیا کرو۔ اب بیٹھے ہیں آرام سے اور وہ یہودی بے چین ہو رہا ہے، بھئی اب تو کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ کہ آپ کے اوپر کچھ اثر ہو رہا ہے؟ میرے اوپر تجھے کچھ نظر آتا ہے اثر کا؟ نظر میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر اتنا خطرناک زہر کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہا خالی میری پیشانی پر پسینہ آیا ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ زہر پیے تو ہزاروں لوگ مر جائیں گے اور میں مر جاؤں گا۔ میں زہر سے نہیں، اللہ کے حکم سے مروں۔ تجھے زہر پر بھروسہ ہے، مجھے زہر کے پیدا کرنے والے پر بھروسہ۔ میں اللہ کی ذات پر یقین و اعتماد رکھتا ہوں۔ یہ اعتماد اور یقین کو دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں، لطیفہ نہیں ہے حقیقت، اس میں بھی فائدہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ کیلا جو ہے، کیلا صبح میں سونا ہے، دوپہر کو چاندی ہے، رات کو لوہا ہے، ایسا کہتے ہیں لوگ۔ کہتے ہیں کہ کیلا صبح میں دوستوں کو کھلاؤ، رات کو دشمنوں کو کھلاؤ۔ ایسا کہتے ہیں کہ صبح میں کیلا 20 روپے کا ایک ملے تو بھی کھا لو، اور رات کو کوئی 20 روپے دے کے کیلا دے تب بھی مت کھانا۔ اب ایک جگہ جو ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اہل اللہ کہتے ہیں بھائی اللہ کے ساتھ بیٹھو، اہل اللہ کے کیا ملتا ہے ان کے پاس؟ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الغنی صاحب کاوی رحمت اللہ علیہ، اور قاری عبد الحمید صاحب پانولی رحمت اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات ایک صاحب کی دعوت میں گئے، کھانے بیٹھے، وہاں رات کے وقت کیلا آیا تو وہ بڑے میاں جو تھے انہوں نے کہا کہ راتے جو چھے کیڑو کھائے، گجراتی میں کہا تو وہ لوہے کی طرح ہے، نقصان دہ ہے۔ میرے والد صاحب نے فرمایا میرے نبی نے ہمیں دعا بتائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھے تو صبح میں بھی سونا اور دوپہر کو بھی سونا اور رات کو بھی گولڈ بنے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین اس کا نام۔ تو فرمایا کہ یہ 70,000 جو بے حساب جائیں گے، اس میں وہ بھی ہے جو جھاڑ پھونک الٹی سیدھی نہیں کرتے۔ ہاں قرآن اور حدیث والا دم تو منظور ہے ان کو، لیکن یہ من گھڑت الٹے سودے رقیے جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اللہ کے بھروسے پہ بھائی میرے کو اس کے پاس نہیں کرانا ہے، بس اللہ میرا اچھا کرے گا، شفا دے گا، یا کراؤں گا تو کسی اللہ والے کے پاس کراؤں گا۔ بہرحال اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس، ارے اپنی بات کرتے ہیں آپ، میں ایسے علاقوں میں جاتا رہتا ہوں جہاں غیر مسلم لوگ مسجد کے باہر اپنے بچوں کو اور پانی کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی نمازی نکلیں گے اور پھونک ماریں گے تو ہمارے بچے اچھے ہو جائیں گے۔ ابھی اس دیش کے اندر اتنی سنجیدگی باقی ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں، تبھی تو یہ دیش چل رہا ہے۔
घबराने की और नाउमीद होने की और परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई ऐसा आसमान हमारे ऊपर नहीं टूट पड़ा कि हमको घबराना है। मुल्क में हमने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियों के साथ हम लोग रह रहे हैं, आइंदा कुर्बानियां देने के लिए हम तैयार हैं, देश के हम वफादार हैं, कानून के साथ हम जो है खिलवाड़ नहीं करते, फिर घबराने की क्या बात है? शायर क्या कहता है? नई मुस्कान बिगाड़ेगा कोई क्या। तवज्जो चाहूंगा आप। नई मुस्कान बिगाड़ेगा कोई क्या। खुदा जिसको बनाना चाहता है। और कितने संगीन हालात है, लेकिन हम लोग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम जी रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी हम रख सकते हैं, टोपी हम पहन सकते हैं। इतना बड़ा मजमा जो है इस मुल्क में बैठा है, कोई है रोकने वाला आपको? इतना अच्छा मुल्क है हमारा, इतना देश बेहतरीन है हमारा। पड़ोस के मुल्क में जाओ तो मगरिब में किसी लड़की को बाहर निकलने में इज्जत का खतरा हो जाता है। और वहां सूरत में मैंने देखा 2 बजे मियां बीवी पुल के ऊपर अकेले हवा खा रहे हैं और फाफड़े और खमन खा रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। अब इससे अच्छा देश क्या चाहिए? अंधेरों को यही तो खल रहा है। तवज्जो चाहूंगा। अंधेरों को यही तो खल रहा है। दिया मेरा हवा में जल रहा है। हवाएं आती रहेंगी, दिए को कुछ नहीं होगा। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो अर्ज कर रहा था कि दम दुरूद हो तो भी किताब सुन्नत वाला, तो ऐसे लोग जाएंगे जन्नत में बेहिसाब। तो हमारे लोग जाते हैं किसी आलिम के पास, जाकर कहते हैं जरा दम कर दीजिए। वो कुरान शरीफ की आयत पढ़ता है, पानी पर फूंक देता है, जिस्म पर फूंक देता है। लोग कहते हैं इससे क्या होगा? अरे जब आयत पड़ी तो आयत में जितनी लाइट थी, जितना पावर था, वो तमाम पावर जो है उसमें मुंह में भरकर जब ब्लो किया तो सामने वाले के ऊपर जाकर वो पावर अंदर तक पहुंचा और उसके बीमारी के जितने बैक्टीरिया हैं उसको खा जाता है। जैसे डॉक्टर की गोली समझ में नहीं आती, कुरान की आयत समझ में नहीं आती, लेकिन इलाज करता है तो फायदा होता है। इतना बेहतरीन कुरान शरीफ हमको अल्लाह ताला ने दिया है
ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جتنا قرآن کریم کے خلاف دنیا نے لکھا ہے اور دشمنیاں کی اور جلایا ہے، دنیا کی اگر کوئی اور کتاب اتنی مرتبہ جلائی جاتی تو دنیا میں اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا، لیکن قرآن جب جلایا گیا تب اس کو زندگی ملی۔ میں کہا کرتا ہوں اور کتابیں بوڑھی اور برانی ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال کے بعد جوان ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قرآن کی ضرورت۔ کسی ملک کی بقا کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، کسی ملک کی بقا کے لیے راکٹس کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملک کی بقا کے لیے اخلاق اور شانتی کی ضرورت ہے، اور شانتی کی کوئی کتاب ہے تو قرآن کریم ہے۔ اگر دنیا کو ضرورت ہے تو قرآن کی ضرورت۔ اس قدر بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی، پڑھنے سے زندگیاں بدلتی، انقلاب برپا ہو جاتا۔ صحابہ کرام کو کیا بنایا ہے قرآن کریم نے؟ میں حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کرنے جا رہا تھا، بیچ میں تھوڑی سی باتیں آ گئی۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، زندگی چاہتے ہو نا، روحانی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تمہاری روح مر نہ جائے یہ چاہتے ہو نا، تو روحانی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لینا، یہاں سے آئے گا پاور تو تمہاری روحانی زندگی بن جائے گی اور تم زندہ رہو گے۔ زندہ قوم بن کر رہنا ہے تو زندہ کتاب قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب ایک بات اور سمجھو، کتابیں آسمانی اعتبار سے آئی ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں، ان میں سب کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن کریم کی شکل میں آیا ہے، اور 3 کتابیں جو آئی ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ آئی ہیں۔ پہلے کتاب دی، پھر سٹیپ اور آگے بڑھا، دوسری کتاب دی، پھر تیسرا سٹیپ بڑا کتاب دی، اور چوتھی کتاب جو گریٹسٹ کتاب ہے اس کے لائق بنانے کے لیے وہ 3 کتابیں دی گئی تھی، تاکہ چوتھی کتاب کو ایکوائر کر سکے امتیں، اور قیامت تک کی امتیں اس کو ایکوائر کر سکے۔ اس بنا پر وہ کتاب دی گئی، یعنی قرآن کریم ہم کو عطا کیا گیا، اور قرآن کریم ملنے کے بعد اعلان کر دیا، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور جتنی کتابیں تھیں نا، ان کی حفاظت اور رکشن کی ذمہ داری قوم کے علماء کو دی تھی، کیونکہ وہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے تھی۔ when the time finished that book finished، وہ ٹائم ختم ہو گیا سنبھالنے کا، اس میں چینجز آئے، چینج۔ بہت واقعات ہیں میرے پاس لیکن وقت نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، ان کے اوقات قیمتی ہوتے ہیں، ان کو پڑھانا ہوتا ہے، مدرسے ہوتے ہیں، امامت ہوتی ہے، اور امامت 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، چاہے تنخواہ اس پر کم ملتی ہو۔ ٹرسٹی یہ نہیں دیکھے گا کہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ تو یہ کہے گا کہ 5 نمازیں پڑھے اس کے اتنے پیسے کیسے ہوتے ہیں۔ خالی سورہ فاتحہ وہاں ممبر پہ کھڑا ہو کے پڑھ، تیرے کو پتا چلے گا کہ 5 نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ مسجد میں ایک امام تھے، ایک مؤذن تھے، لوگ کم آتے تھے۔ فجر کی نماز میں ویسے بھی امت کمزور ہے، یہ کمزوری جس دن ختم ہو جائے گی نا، اس دن یہ جو حالت نے کمزور کیا ہے نا ہم کو، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور امت جس دن ائمہ کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے لگے گی نا، تو مدرسے والوں کو چندے نہیں کرنے پڑیں گے، ڈونیشن لوگ دے جائیں گے اور اپنے بچوں کو رکھ جائیں گے کہ 50,000 کا نوکر بنے گا میرا بیٹا۔ ابھی تو تنخواہ نہیں تنخواہ ملتی ہے،
یہ علماء کا جگر ہے, یہ اماموں کا جگر ہے کہ پھر بھی دوپہر کو اتنا پیر لمبا کر کے سوتے ہیں کہ شام کو الصلاۃ خیر من النوم بولنا پڑتا ہے. ورنہ مالدار تو سو بھی نہیں سکتا دوپہر کو, پیسے ہے تو سو نہیں سکتا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ سوتا ہے, اتنا سوتا ہے کہ اٹھانا پڑتا ہے اس کو. اب وہ صبح کی نماز میں امام نے نماز پڑھائی اور مؤذن نے برابر اقامت بھی کہی, نماز پڑھا کر امام اپنے کمرے میں چلا گیا, مؤذن اپنے کمرے میں چلا گیا, اور وہ جو سامنے ایک بیمار تھا اس نے دیکھا کہ حضرت نے نماز پڑھی اور پڑھائی اور جا کر آرام فرما رہے ہیں. اتنے میں ٹرسٹی آیا, وہ ٹرسٹی کہیں جانے والا تھا, وہ تو نماز میں تو آتا نہیں تھا, لیکن اس کو کوئی ٹرین وین پکڑنے کی تھی تو وہ آیا اس دن نماز پڑھنے. آتے ہی اس نے شور مچا, بھائی کیا ہے, مسجد کے اندر پیسہ لیتے ہیں, یہ لیتے ہیں, سو رہے ہیں, امام بھی سو رہا ہے, مؤذن بھی سو رہا ہے. جلدی جلدی مؤذن نے جو ہے امام کو اٹھایا کہ پہلے متولی آیا, بولے جو اٹھو, جب اس کو اٹھایا اس نے اٹھ کر ایک نماز اور دے دی, متولی کو نماز پڑھا دی فجر کی 2 رکعت اور. اب وہ سامنے سے جو بیمار بیٹھا تھا وہ دیکھ رہا, یہ تو ڈبل نماز پڑھا دی, ابھی تو 2 رکعت فرض پڑھا کے سویا تھا, یہ پھر دوبارہ فرض نماز کیسے پڑھا دی اس نے. وہ چلا گیا, متولی تو چلا گیا گاڑی واڑی لے کر. تو اس کے بعد امام کو بلایا, امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے, فرض نماز 2 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ کہ بالکل نہیں پڑھ سکتے, جائز ہی نہیں ہے. کیا آپ نے تو پڑھی؟ کہ میرا اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن وہ ٹیکسی لے کے گیا وہ تھوڑا معاف کرتا ہے, وہ تو اللہ دیکھتا ہے تو معاف کر دے گا, لیکن یہ معاف نہیں کرے گا, اس لیے پڑھ دی میں. امت جس دن ائمہ کی قدردان بن جائے گی اور ان کو سر پہ اٹھائے گی. آج تو الحمدللہ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. ایک زمانہ ایسا تھا کہ میں اور مولانا افسر صاحب اور 2-4 علماء مل کر مسجد کے اندر چھوٹا سا جلسہ کرتے تھے, اس میں بھی جو ہے مرفوع قلم بچے زیادہ ہوتے تھے اور غیر مرفوع قلم کم ہوتے تھے. لیکن الحمدللہ پچھلے سالوں سے بفضل ہی تعالی آپ مدرسے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو بھیج بھی رہے ہیں, زیادہ تعداد میں بھیجیے, اسکول بھی پڑھائیے, ایجوکیشن بہترین دیجیے. دنیا کا ایجوکیشن بھی ہمیں وقت کے تقاضے کے اعتبار سے درکار ہے, اور ہمیں جو ہے دینی تعلیم جو ہے وہ مقصد زندگی ہونے کے اعتبار سے ضروری ہے. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیے, برکف جامع شریعت برکف سندانش, یہ دونوں چیزیں لے کر ہم کو چلنا پڑے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کتابوں کی حفاظت تو رہی نہیں, وہ تو ختم ہو گئی, کتابیں ڈیو ہو گئی, آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی. لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال سے اس کو بگاڑنے کی ہزاروں محنتوں کے باوجود یہ کتاب باقی ہے. یہ خود بتاتی ہے کہ یہ کتاب کوئی حفاظت کرنے والا اس کی حفاظت کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا ہے. اللہ فرماتے میں حفاظت کر رہا ہوں. بھائی جو چیز کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں اس کو اپنے دامن میں اگر ہم جگہ دے دیں اور لے کر ہم چلے تو ہماری حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہماری حفاظت کا راز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت پڑھی تھی میں نے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر ہم نے اتارا ہے. قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخی کتاب لکھی ہے, الاتقان فی علوم القرآن. اس کا درجہ بہت اونچا ہوتا, چند ضعیف روایتیں اگر اس میں نہ ہوتی تو اس کا مرتبہ بہت عالی شان ہوتا. اس میں حضرت نے 60 سے زیادہ قرآن کریم کے نام لکھے, ان میں سے ایک نام ذکر لکھا, اور علوم القرآن کے اندر لکھا ہے کہ 4 نام مرجح ہیں, راجح ہیں, ان میں سے ایک نام ذکر ہے. اور ذکر کیا ہے؟ کرنے کی چیز ہے. بھئی ذکر کرو, ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس سے پتا چلا کہ قرآن کریم بہترین ذکر ہے, لہذا روزانہ گھر کے اندر تلاوت کرو گے انشاءاللہ. ہمیں گھر میں تلاوتوں کو شروع کرنا ہے, یہی ہمارا بچاؤ ہے.
یہی ہمارا حفاظتی کوہسار ہے. بچہ بچہ پڑھ رہا ہو، بڑے پڑھ رہے ہوں، مائیں بہنیں پڑھ رہی ہوں، گھروں میں خواتین نماز کا اہتمام کر رہی ہوں، اور ہم قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ چل رہے ہوں، انشاءاللہ زندگی کامیاب رہے گی. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اللہ سے تعلق مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ جو بکھرے ہوئے تھے ان کو قرآن کریم نے متحد کیا تھا، اور قرآن چھوڑا تو بکھر گئے تو زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے. بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے. بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، اور متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کریم سے آراستہ کریں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، مدرسوں کو فیڈ بیک کریں، ان کا تعاون کریں، رات دن ان کے لیے دعا کریں، محبت کی نظر سے ان کو دیکھیں، علماء سے اپنا تعلق بڑھائیں. آج جو ہے اساتذہ کو بھی انعامات دیے گئے، اس سے بڑی خوشی ہوئی. جن حضرات نے یہ کارنامہ انجام دیا وہ مبارکباد کے قابل ہیں، کہ جہاں طلباء عزیز کو انعامات سے نوازا گیا، وہی جو ہے علماء کو بھی اور اساتذہ کو بھی محروم نہیں رکھا گیا. ہمیشہ ان کا خیال رکھیے، دیکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ الحمدللہ رمضان کے بعد سے مدرسہ ضیاء العلوم میں انشاءاللہ درجہ عالمہ شروع ہو رہی ہے. عربی اول اور فارسی اول شروع کی جائے گی. اللہ تعالی ہمارے کاموں کو آسان فرمائے. امسال فارغ ہونے والے 6 حفاظ اکرام کی دستار بندی ہو رہی. حضرت صدر محترم کے دست مبارک اور دیگر معزز علماء اعظام کے دست مبارک سے حافظ شیخ ارباز ابن شیخ آزاد صاحب قریشی باونبیر. نمبر 2 حافظ شیخ عزیر ابن شیخ سلطان صاحب قریشی باونبیر. نمبر 3 حافظ شیخ سلمان صاحب جلگاؤں جاموت. نمبر 4 حافظ حذیفہ پاتروڈا. نمبر 5 حافظ عمر اللہ خان ابن ارشاد اللہ خان صاحب خامگاؤں. نمبر 6 حافظ حذیف پاتروڈا. دستار بندی میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب داماد برکاتہم العالیہ شرکت فرمائے. اسی طریقے سے حضرت مولانا عمران صاحب، اسی طریقے سے حضرت مولانا مشتاق صاحب امراتی. حضرت حافظ فضل الرحمان صاحب بھی دستار بندی میں شرکت فرمائے. حافظ فضل الرحمان صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. ہے اوپر ہے مولانا، اوپر ہے. جی ابھی دعا ہوں گی، اس کے بعد میں انشاءاللہ اذان ہوں گی. اذان کے 5 منٹ کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہوں گی، مسجد میں جماعت ہوں گی. اس کے بعد میں سبھی حضرات کے لیے کھانے کا نظم ہے، کھانا کھائے بغیر کوئی نہ جائے. علماء اکرام حفاظ نظام کے لیے دارالقرآن میں کھانے کا نظم ہے، اور سبھی حضرات اطمینان سے کھانا تناول فرمائیں. اور ہمارے ساتھی جو ہے
مہمانوں کا اکرام اور عزت کرے اور اطمینان سے ان کو کھانا کھلائے. آخر میں حضرت سے دعا کی استدعا. ایک بچہ شام کو استقبالیہ جماعت میں تھا تو وہ ذرا زخمی ہو گیا, گر گیا تھا ذرا, تو اس کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں. اللہ جلدی اس کو شفا کاملہ, فوراً علاج کے لیے لے جایا گیا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. اور سب جوانوں کی خدمات جو آج کرنے والے ہیں, کی ہیں, اب تک کرے ہیں, وہ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللہم انا علی تلاوۃ القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے کرم کے فیصلے فرما, اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اللہ آج کے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, جو لغزشیں ہو گئی ہوں اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا, دیندار بنا, مخلص بنا, با اخلاق بنا, با حیا بنا. اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا, تلاوت قرآن کا شیدائی بنا. اے اللہ اس مدرسے کو کامیابیوں کی ڈگروں سے ہمکنار فرما, اور اے اللہ اس سے لوگوں کو سرفراز فرما. ہمارے بچے اور بچیوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ فرما, دینی دنیاوی دونوں تعلیم عطا فرما. اللہ جتنے ادارے کے علماء تشریف لائے ان کے تمام کے اداروں کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما, ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ اپنی رضا اور اپنی خوشیاں ہمیں عطا فرما, تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا, ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اللہ ادارے کا جس طرح سے لوگوں نے آج تعاون کیا, پہلے تعاون کرتے تھے, اب کریں گے, آئندہ کریں گے, تمام کو اللہ دنیا آخرت میں بہترین سے بہترین بدلے عطا فرما. اللہ وہ بچہ جو بیمار ہوا اور زخمی ہوا, اللہ اس کو جلدی سے جلدی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما, اور اس کو مرد مومن بنا, اور اللہ دین کا داعی بنا. ہم سب کو دین کی محنتوں کے لیے قبول فرما, دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ کوتاہیوں کو درگزر فرما, گناہوں کو اللہ درگزر معاف فرما, اور نیکیوں کا شوق عطا فرما, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما, اور پورے مجمع کی مغفرت فرما, اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما, اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. براہ کرم مجھے جانے کے لیے راستہ